جنت میں جانے کا ذریعہ اولاد بنے گی تو ہم اپنی اولادوں کو اسکول اور کالجوں کے ساتھ ساتھ ہم کسی مکتب کے حوالے کرتے، ہم کسی اللہ والے کے حوالے کرتے، ہم اللہ کے اس بندے کو، ہم اپنی اولاد کو کسی مدرسے کے اچھے معلم کے حوالے کرتے. لیکن مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ میں اور آپ تو علماء سے بدگمان تک ہو گئے، میں اور آپ تو ان طلباء سے بدگمان تک ہو گئے، میں اور آپ تو قرآن کی تعلیم کو کوئی درجہ نہ دے سکے، قرآن کے حفظ کو کوئی درجہ نہ دے سکے، اور دماغ کے اندر لالچ نے جگہ بنا لی کہ اگر حافظ بن گیا تو کیا کرے گا، عالم بن گیا تو کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھلائے گا، اے اللہ کے نیک بندو کہاں سے اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرے گا؟ یہ سوالات میرے اور آپ کے ذہنوں میں رہے، اور اپنی اولاد کو ترقیوں سے، اپنی اولاد کو دنیا کی ترقیوں سے تو آشنا کر دیا، لیکن اپنی اولاد کو اور اپنے بارے میں خاص طور سے قبر اور حشر کے بارے میں بھول گئے. کاش اسی اولاد کی قرآن کی فکر کر لی جاتی. اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو اگر اولاد کی فکر نہ ہوئی تو پھر کم از کم جو اس لائن سے جڑے ہوئے ہیں انہی سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، انہی کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والے ہو جاؤ. ورنہ یاد رکھنا آہستہ آہستہ میرا اللہ اپنے خاص لوگوں کو اس زمین سے واپس بلا رہا ہے. آج کی خبریں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یہ اس زمین کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، کیونکہ میرے اللہ کی ناراضگی کا اشارہ اس طرف بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے نیک لوگوں کو اس زمین سے اٹھانا شروع کر دیتا ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ میرا اللہ زمین کے لوگوں سے ناراض ہو گیا ہے. اسی لیے وہ اپنے نیک لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نیک بندو آؤ میں اور آپ مل کر کے کوشش تو یہ کریں کہ خدا عالم بنے یا طالب علم بننے کی کوشش کریں یا اپنی اولادوں کو علم کی طرف لے کر کے آئیں. لیکن اگر اولادیں بھی جوان ہو گئی، اولادیں اب علم کی طرف نہیں آ سکتی تو کم از کم اللہ کے نیک بندو میں اور آپ ان علماء سے محبت کرنے والے ہو جائیں، ان علماء کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والے ہو جائیں. اس کا فائدہ آپ کو دنیا کے اندر بھی نظر آئے گا، اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو آخرت میں بھی نظر آئے گا. ارے دنیا کے اعتبار سے ذرا سنتے چلے جائے کیا فرماتے علماء کہ اگر تم علماء سے محبت کرنے لگو گے، ان طلباء سے محبت کرنے لگو گے تو فرماتے علماء اس زمین کا نقد انعام یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی اولادوں میں یا اولادوں کی اولادوں میں اللہ حافظ قرآن پیدا کرے گا، اللہ عالم دین پیدا کرے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو کچھ مثالیں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل کر دینا. اللہ کے نیک بندے ہیں، مؤلف ہیں، مصنف ہیں، یہاں تک کہ مجاہد آزادی بھی ہیں، انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں. لیکن آخری وقت میں آپ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، آپ عرب کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، وہیں آپ مدفون ہو جاتے ہیں، وہیں آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہیں کے قبرستان میں آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہاں کے کچھ قبرستان کا رول یہ ہے کہ 3 سال میں قبر کو صاف کر دیا جاتا ہے. مردے پر کوئی اس طرح کا کیمیکل لگایا جائے کہ اس کو قبر میں ڈال دیا جائے، 3 سال کے بعد وہ جسم وہاں پر نظر نہیں آتا، صاف ہو جاتا ہے. پھر تختہ ہٹایا جاتا ہے اور اسی پرانی قبر میں نئی میت کو لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. 3 سال کے بعد وہ بھی صاف ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے نیک بندو جب عرب کے لوگ ایسی قبر پر پہنچے اور تختہ ہٹایا، دیکھا یہ گیا کہ 3 سال گزرنے کے بعد ارے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرماتے ہیں دیکھنے والے کہ ابھی اس قبر کے مردے کے جو اوپر کفن ہے اس کو بھی مٹی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کو بھی مٹی نے ہاتھ نہ لگا سکی. تعجب میں پڑ گئے، تختہ لگا دیا گیا، قبر کو بند کر دیا
گیا. پھر 6 سال کے بعد آئے, پھر تختہ ہٹایا. جسم کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات, ابھی جنازے پر بھی کوئی, ابھی میت کے کفن پر بھی کوئی داغ نہیں ہے. پھر بند کر دیا گیا. پھر 9 سال کے بعد حاضری ہوئی اور اس تختے کو ہٹایا. دیکھا کہ 9 سال گزر گئے, ہمارا کیمیکل کام نہیں کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ میت کے جسم کو کھانا تو دور کی بات, ابھی قبر کی مٹی نے ان کے کفن کو داغ تک بھی نہیں لگایا.